بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ فور چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ جنوب مشرقی ایشیا کی زمین جہاں قدرتی حسن، ثقافتی رنگینی اور بدھ مت کی روحانی خوشبو سے پھیلی ہوئی ہے، وہیں یہ خطہ تاریخی طور پر کئی تنازعات اور جنگی کشمکش کا گواہ بھی رہا ہے۔ انہی میں سے ایک درینہ پیچیدہ تنازع تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان ہے، جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں اور جس نے وقتاً فوقتاً خطے کے امن کو ہلاک کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر کی بات کریں، تھائی لینڈ جو قدیم سیام کہلاتا تھا اور کمبوڈیا قدیم خمیر سلطنت کے درمیان تنازع کی ابتدا 9ویں صدی عیسوی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ جب خمیر امپائر جنوب مشرقی ایشیا پر حکمرانی کر رہی تھی، اس دور میں موجودہ تھائی لینڈ نے کچھ حصے خمیر ختم کر کے ایک علیحدہ ریاست قائم کی اور خمیر سلطنت کو دھکیلنا شروع کیا۔ پریا وہار مندر کے تنازع کی بات کریں، اس تنازع کی سب سے اہم علامت پریا وہار نامی بدھ مندر ہے، جو ایک پہاڑی پر واقع ہے اور دونوں ممالک اس پر دعویٰ کرتے ہیں۔ کمبوڈیا کی سرحدیں متعین کی، جن میں یہ مندر کمبوڈیا کے حصے میں شامل کیا گیا۔ 1962 میں آئی سی جی میں عالمی عدالت صاحب معاملے کا فیصلہ کمبوڈیا کے حق میں دیا، تاہم تھائی لینڈ نے اس فیصلے کو قبول کیا مگر زمینی قبضے کے حوالے سے مکمل اطاعت نہیں کی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان تنازعات کی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ سرحدی تنازع پریا وہار مندر مین وجہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پریا وہار مندر کے علاقے پر ملکیت کا تنازع ہے، جو ایک تاریخی اور مذہبی مقام ہے۔ یہ تنازع 2008 سے بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، جب یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دے دیا۔ حالیہ تشریح کی بات کریں تو 2008 میں یونیسکو نے مندر کو عالمی ورثہ قرار دیا تو یہ اقدام تھائی لینڈ کے قوم پرست حلقوں کو سخت ناگوار گزرا اور دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 2008 سے 2011 کے درمیان دونوں ممالک کی فوج کے درمیان کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئیں، جن میں درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے، اور عالمی عدالت نے آسیان اقوام متحدہ بار بار مداخلت کی مگر سرحدی تنوع برقرار رہا۔ نومبر 2013 میں عالمی عدالت نے فیصلہ دیا بندر کے ارد گرد کا علاقہ بھی کمبوڈیا کے حق میں ہے، جس کے بعد کچھ حد تک حالات میں بہتری ہے۔ اگر ہم سیاسی محرکات کی بات کریں، یہ تنازع صرف ایک مذہبی مقام کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سیاسی، معاشی اور قومی عوامل کار فرما ہے۔ قومی شناخت کے مسئلہ ہے۔ دونوں ممالک کے عوام پریا وہار کو اپنی تاریخی وراثت سمجھتے ہیں۔ داخلی سیاست کا ذکر کریں، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی حکومتیں بعض اوقات اس تنازع کو اپنے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ قدرتی وسائل کی بات کریں، سرحدی علاقے میں متعدد معدنی وسائل اور صحت کی اہمیت بھی تنازع کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ثالثی اور علاقائی اقتدار کی اگر بات کریں، آسیان نے اس تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے کئی اجلاس منعقد کیے، مگر تھائی لینڈ کی اندرونی سیاست میں فوجی بغاوتوں اور کمزور حکومتوں کے باعث مذاکرات متاثر ہوتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی امن فوج بھیجنے کی پیشکش کی تھی، تاہم دونوں ممالک نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو 2020 کے بعد حالات نسبتاً پرامن ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک نے سرحد پر فوجی موجودگی کو کم کیا ہے اور سیاسی سرگرمیاں بھی کچھ بڑھی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ زمینی سرحد کے تعین کا مسئلہ ابھی تک مکمل طور پر حل نہیں ہوا اور مستقبل میں بھی کئی چھوٹے واقعات سے کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ تاریخی دشمنی کی بات کریں، دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانی تاریخی دشمنی اور ثقافتی مقابلہ بازی موجود ہے، جو وقتاً فوقتاً تنوع کا باعث بنتی ہے۔ قوم پرستی کی اگر بات کریں، دونوں ممالک میں قوم پرستانہ جذبات سیاسی لیڈروں کی طرف سے استعمال کیے جاتے ہیں، جو سرحدی تنازعات کو ہوا دیتے ہیں۔ اقتصادی مفادات کی بات کریں، سرحدی علاقوں پر قدرتی وسائل جیسے کہ تیل اور گیس کے ذخائر پر کنٹرول کے لیے بھی تنازعات ایک اہم وجہ ہے۔ سیاسی فائدہ کی اگر بات کریں، دونوں ممالک کے رہنما گھریلو سیاسی مقبولیت کے لیے سرحدی تنازعات کو
استعمال کرتے ہیں جو حالات کو مزید خراب کر دیتے ہیں۔ یہ تنازعات پکڑ کے ساتھ ساتھ سفارتی مذاکرات اور بین الاقوامی مداخلت سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان حالیہ تنازعات جولائی 2025 کی نئی وجوہات میں شامل فورسز ان کی حمایت کرنے والے کی اگر بات کریں، نئی وجوہات جو پیدا ہوئی ہیں، سرحدی جھڑپوں کا حالیہ اضافہ مئی 2025 سے جاری ہے۔ اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے یا ایمرلڈ ٹرائی اینگل، جسے تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور لاؤس کی سرحد کہتے ہیں، دونوں نے الزام لگایا کہ 23 جولائی ایک تھائی فوجی باورڈی سرنگ کے دھماکے میں اپنی ٹانگ کھو بیٹھا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید خراب ہوئے۔ تھائی لینڈ نے دعویٰ کیا کہ بارودی سرنگیں کمبوڈیا نے لگائی تھیں، جبکہ کمبوڈیا نے اسے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ فریہ ویار اور تاموان تھوم مندر تنازع کی اگر بات کریں، حالیہ جھڑپیں تاموان تھوم مندر کے قریب ہوئی ہیں، جو سرحد پر واقع ایک متنازع تاریخی مقام ہے۔ کمبوڈیا نے الزام لگایا کہ تھائی فوج نے 24 جولائی 2025 کو صبح 6:30 بجے بندر کے قریب خیالدار تار لگا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ڈرون استعمال کیے۔ اس کے جواب میں کمبوڈین فورسز نے فائرنگ کی۔ دوسری طرف تھائی لینڈ نے دعویٰ کیا کہ کمبوڈین فوج نے صبح 8:20 پر فائرنگ شروع کی، جس کے بعد تھائی فوج کو جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ قوم پرستی اور سرحدی عدم استحکام کی اگر بات کریں، دونوں ممالک میں قوم پرستانہ جذبات عروج پر ہیں۔ کمبوڈیا میں ہن سین، جو اب سینٹ کے صدر ہیں، اپنے بیٹے ہن مانیت کی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے قوم پرستی کو ہوا دے رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں وزیر اعظم پیٹو نگٹارن شیناواترا کی معطلی، جو کہ ایک لیک شدہ فوجی کال کی وجہ سے ہے، جس میں انہوں نے کمبوڈیا کے سابق صدر ہن سین سے بات کی تھی، نے سیاسی عدم استحکام کو بڑھا دیا ہے، جس سے فوج نے سرحدی تنازعات کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آن لائن اسکیم کی خلاف تھائی لینڈ کا کریک ڈاؤن۔ ایک نئی وجہ تھائی لینڈ کی جانب سے سرحدی علاقوں میں آن لائن اسکیم اور دھوکہ دہی کے نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، جو مبینہ طور پر کمبوڈیا کی معیشت کا بڑا حصہ تقریباً 60% تک ہے۔ اس سے کمبوڈیا کی قیادت ناراض ہوئی اور خاص طور پر ہن سین، جنہوں نے اسے ذاتی حملہ سمجھا، جس سے تنازع بڑھا۔ باورڈی سرنگوں کے تنازع کی اگر بات کریں، تھائی لینڈ نے الزام لگایا کہ کمبوڈیا نے سرحدی علاقوں میں نئی باورڈی سرنگیں نصب کی ہیں، جن سے تھائی فوجی زخمی ہوتے ہیں۔ کمبوڈیا نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرانے جنگی واقعات ہیں۔ اس تنازع میں شامل فورسز کی بات کریں تو تھائی لینڈ میں رائل اتھارٹی آرمی تھائی فوج، جو شمال مشرقی سرحد کی نگرانی کرتی ہے، خاص طور پر سیکنڈ آرمی ریجن کمانڈ کے تحت تنازع میں براہ راست ملوث ہے۔ اس کے پاس 3,60,000 سے زیادہ فعال فوجی، 400 جنگی ٹینک اور 1272 بم گاڑیاں اور 2600 آرٹلری ہتھیار ہیں۔ تھائی ایئر فورس کی اگر بات کریں، تھائی F-16 جنگی طیاروں نے کمبوڈیا کے فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے، خاص طور پر تاموان تھوم مندر کے قریب۔ مقامی ملیشیا اور پولیس سرحدی علاقوں میں مقامی سیکورٹی فورسز تعینات کی گئی ہیں۔ کمبوڈیا کی طرف سے بات کریں، رائل کمبوڈین آرم فورسز، کمبوڈین فوج جو ہن مانیت کی قیادت میں ہے، سرحدی علاقوں میں تعینات ہے۔ اس نے BM-21 لاکر لانچرز آرٹلری کا استعمال کیا ہے، جو تھائی لینڈ کے مطابق شہری علاقوں پر فائر کیے گئے۔ کمبوڈیا کی فوج تقریباً 2 لاکھ اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ اگلے سال سے فوجی بھرتی شروع کرنے کا منصوبہ بھی ہے۔ ڈرون یونٹس کی بات کریں، کمبوڈیا نے نگرانی کے لیے ڈرون کا استعمال کیا، جو تھائی فوج کے مطابق تنازع کا آغاز تھا۔ عالمی علاقائی طاقتوں کے اقتدار کی اگر بات کریں، تھائی لینڈ کمبوڈیا کے تنازع میں حمایت افسانہ اور مفادات کی اگر بات کریں، سب سے پہلے ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ تھائی لینڈ کی حمایت کرتا ہے۔ اس کی وجہ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا میں امریکہ کا پرانا اسٹریٹجک اتحادی ہے، خاص طور پر سرد جنگ کے دور سے۔ امریکہ نے کمبوڈیا پر ردِ نمی اثرات کو کم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کی سیاسی اور فوجی حمایت کی۔ امریکہ نے تھائی لینڈ کو خطے میں چین کے مقابلے میں توازن رکھنے کے لیے اپنے اتحادی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
اس کی اور دلچسپی کی وجہ خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو محدود کرنا، آسیان میں امریکی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا اور ساؤتھ ایشیا سی میں کے قریب ممالک میں اپنی موجودگی کو یقینی بنانا ہے۔ اگر چین کی بات کریں کہ چین کس کا ساتھ دے رہا ہے، واضح طور پر چین کمبوڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ تو چین نے کھلے عام اور مطلب بنیادوں پر کمبوڈیا کی سیاسی، سفارتی اور اقتصادی سطح پر حمایت کی ہے۔ خاص طور پر 2008 کے بعد جب پریا وہار بندر کے معاملے پر تشہیری میں شدت آئی تھی۔ چین کی حمایت کی اگر وجوہات کی بات کریں، سیاسی وفاداری کی تلاش ہے۔ کمبوڈیا جنوب مشرقی ایشیا میں ایک چند ممالک میں شامل ہے جو بین الاقوامی اداروں میں اکثر چین کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ آسیان کی اگر بات کریں، کمبوڈیا نے بحری یا جنوبی چین پر چین کے موقف کی حمایت کی، جبکہ آسیان کے یہ ممالک مخالفت کرتے ہیں۔ اگر BRI توسیع بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کریں، یہ اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ چین نے کمبوڈیا میں ریلوے، بندرگاہیں، سڑکیں، پل، بجلی گھر اور اقتصادی زون میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ چین کا کمبوڈیا کا شہر سیانوک ویلی منی چائنا کہلاتا ہے، کیونکہ وہاں چینی کمپنیوں افراد کا غلبہ ہے۔ اگر اسٹریٹجک پوائنٹ آف سے دیکھیں تو کمبوڈیا جغرافیائی طور پر ویتنام، تھائی لینڈ، بحیرہ جنوبی چین کے قریب واقع ہے، اور چین کمبوڈیا میں ممکنہ طور پر اپنا بحری اڈہ بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے تاکہ علاقے میں امریکی اثر و رسوخ کو چیلنج کر سکے۔ چینی معاونت پر امریکہ آسٹریلیا نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تھائی لینڈ کی امریکہ سے قربت پر اگر بات کریں، نیٹو تھائی لینڈ امریکہ کا درینہ اتحادی ہے، اور بارہ چین تھائی لینڈ کی فوجی مشقوں، امریکی طیاروں اور ٹیلی روابط سے متعلق رہتا ہے۔ چین نے کمبوڈیا میں کس طرح مدد کی؟ چین کی اگر مدد کی بات کریں، چین ہمیشہ آسیان اور اقوام متحدہ میں کمبوڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ BRI میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، قرض دیے ہیں اور کئی معاشی منصوبے شروع کیے ہیں۔ اسلحے کی جوائنٹ فیکٹریاں میں انویسٹمنٹ کی ہے اور تربیت اور مشقی اور دفاعی مشقیں کی ہیں۔ خفیہ نیول ٹاؤن کو بڑھایا ہے۔ بندرگاہیں، پل، صنعتی زون، انفراسٹرکچر اور ہسپتال بنانے نے کمبوڈیا میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ چین کو کمبوڈیا سے کیا فائدہ ہے؟ چین کمبوڈیا بحیرہ جنوبی چین کے کنارے واقع ہے، اس کی وجہ سے جغرافی اہمیت رکھتا ہے۔ اور سیاسی طور پر بات کریں، آسیان کے اندر اپنے وفادار ممالک کی موجودگی ضروری خیال کرتا ہے۔ کمبوڈیا میں کم قیمت لیبر، منڈی، خام مال اور تجارتی معاشی راہداریاں اس کو میسر ہیں۔ عسکری اگر پوائنٹ کی بات کریں، جنوبی ایشیا میں متعلقی نیول بیس میں اس کو جگہ مل سکتی ہے۔ تھائی لینڈ جیسے امریکی امداد کی اتحادیوں کا تعاون قائم کرنا، تھائی لینڈ کے مخالف امریکہ کو روکنا اور اتحادیوں میں توازن قائم کرنا۔ چین اگر مختصر بات کریں، چین کمبوڈیا کا سب سے بڑا اور طاقتور حامی بن کر ابھرا ہے۔ یہ حمایت میں اقتصادی نہیں بلکہ مکمل اسٹریٹجی کے ساتھ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ چین کمبوڈیا کو نہ صرف ایک حلیف بلکہ ایک ڈپلومیٹک پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ جنوب مشرقی ایشیا میں امریکی اثر و رسوخ کو محدود کر سکے۔ مزید حمایت کی وجہ کی اگر بات کریں، کمبوڈیا چین کا مضبوط اور قابل اعتماد شراکت دار ہے، خاص طور پر جب سے چین نے بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت وہاں بھاری سرمایہ کاری شروع کی ہے۔ چین نے کمبوڈیا کو سفارتی، اقتصادی، دفاعی سطح پر تقویت دی تاکہ خطے میں امریکہ اس کے اتحادیوں تھائی لینڈ کے اثر کو چیلنج کیا جا سکے۔ اگر دلچسپی کی بات کریں، چین آسیان میں اپنا اثر اور حمایت بڑھانا چاہتا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں اپنے موقف کو مضبوط کرنا، چین تھائی لینڈ، چین ویتنام تعلقات میں توازن رکھنا چاہتا ہے۔ کمبوڈیا کو ایک اور پارٹنر کے طور پر قائم رکھنا جو اقوام متحدہ آسیان میں چین کے حق میں ووٹ دے۔ اب ویتنام کی اگر بات کریں، ویتنام
کمبوڈیا کی محدود اور محتاط انداز میں حمایت کرتا ہے۔ اس کی وجہ ویتنام نے 1979 میں کمبوڈیا پر حملہ کر کے پول پاٹ حکومت کا خاتمہ کیا تھا اور ایک حامی حکومت قائم کی تھی۔ ویتنام تھائی لینڈ کے خطے میں فوجی طاقت کے خلاف خود کو تحفظ دینا چاہتا ہے اور کمبوڈیا کو اسٹریٹجک گہرائی کے طور پر دیکھتا رہا ہے۔ اگر اس کی دلچسپی کی بات کریں، کمبوڈیا کو ایک محفوظ بفر زون کے طور پر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تھائی لینڈ ویتنام روایتی حریف رہے ہیں، اس لیے ویتنام کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کمبوڈیا میں کچھ مداخلت کرتا ہے۔ اگر ہم روس کا ذکر کریں، روس کے اقتدار کا ذکر کریں جو کہ تقریباً غیر فعال ہے، لیکن سفارتی سطح پر موجود روس نے کھلے طور پر کسی بھی ملک کی حمایت نہیں کی، لیکن وہ کمبوڈیا کے ساتھ عسکری تعلقات اور ہتھیاروں کی فراہمی میں دلچسپی رکھتا رہا ہے۔ روس کی توجہ زیادہ تر آسیان کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر مرکوز رہی ہے۔ اقوام متحدہ عالمی عدالت انصاف کی اگر بات کریں تو 2013 کے فیصلے میں اقوام متحدہ نے کمبوڈیا کے حق میں فیصلہ دیا۔ اقوام متحدہ نے دونوں ممالک کو مذاکرات پر زور دیا، لیکن زمینی سطح پر عمل درآمد مشکل ہے۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا کا تنازع دراصل دونوں ممالک کی جنگ نہیں، بلکہ یہ ایک بڑے جغرافیائی شطرنج کا حصہ ہے جس میں امریکہ، چین، ویتنام، روس جیسے کھلاڑی اپنی چالیں چلتے ہیں۔ بظاہر ایک قدیم منظر کا مسئلہ ہے، درحقیقت چین امریکہ ٹکراؤ، ویتنام تھائی خفیہ کشمکش اور عالمی اثر رسوخ کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن چکا ہے۔ تھائی لینڈ کی حمایت کرنے افریقوں کی بات کریں، چین تھائی لینڈ کمبوڈیا دونوں کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اس نے تنازع حل کرنے کے لیے غیر جانبدار اقدار کی پیشکش کی ہے، تاہم چین کی سرمایہ کاری جیسے کہ بینکاک سے جنوب مغربی چین تک ریلوے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھائی لینڈ کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ تھائی فوج قطام پسند گروپوں کی بات کریں، تھائی فوج اور قطام پسند گروپ جیسے کہ یلو شرٹس سرحدی تنازع کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ مدون حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کا تھائی لینڈ کے ساتھ فوجی تعلقات موجود ہیں، لیکن حالیہ امریکی پابندیوں اور دھمکیوں نے تھائی لینڈ کو چین کی طرف جھکا دیا ہے۔ کمبوڈیا کی بات کریں تو چین کمبوڈیا کے کا بھی اہم شراکت دار ہے، جو بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو بھی مالی معاون کر رہا ہے۔ چین کے مبینہ طور پر چین فرار ہونے کی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کمبوڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ ہند کمبوڈیا کانفرنس کی بات کریں، ہند جب بھی کمبوڈیا کے سیاست میں اہم اثر رکھتے ہیں، اپنے بیٹے منمانی کی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے قوم پرستی کو ہمیشہ فروغ دیتے رہے ہیں۔ عالمی برادری کمبوڈیا اقوام متحدہ کی سماجی کونسل عالمی نظام میں مداخلت کی اپیل کی ہے، لیکن تھائی لینڈ نے دائرہ اختیار کو مسترد کر دیا ہے۔ غیر جانبدار فریق آسیان کی اگر بات کریں، آسیان جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم نے دونوں ممالک سے تعامل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے، لیکن اس کی غیر مداخلت کی پالیسی کی وجہ سے اس کا اقدار محدود ہے۔ اقوام متحدہ اور یونیسیف کی بات کریں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اور یونیسیف نے شہری لاگتوں پر تشویش کا اظہار کیا اور مذاکرات کے ذریعے حل کی اپیل کی ہے۔ دیگر ممالک کی اگر بات کریں، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، روس نے بھی فریقین سے تعامل کی اپیل کی ہے، لیکن وہ براہ راست مربوط نہیں ہیں۔ اضافی عوامل کی اگر بات کریں، سوشل میڈیا پروپیگنڈا بھی اہم ہے۔ دونوں ممالک نے سوشل میڈیا نے قوم پرستانہ جذبات کو بڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے تاریخی ورثے پر داموں پر بحث ہوئی، اس سے عوامی دباؤ بڑھتا ہے۔ اقتصادی دباؤ کی بات کریں، دونوں ممالک کو امریکی ٹیرف کا خطرہ ہے جو کہ 36% ہے، جو ان کی معیشت پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ یہ تنازع اندرونی اقتصادی مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ یہ تنازع پیچیدہ ہے، اس میں تاریخی، سیاسی اور معاشی عوامل شامل ہیں۔ دونوں ممالک کی فوجیں اور قوم پرست عناصر اسے جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ چین اور دیگر عالمی طاقتیں اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ چین کا تھائی لینڈ کمبوڈیا تنازع میں اثر رسوخ کی بات کریں تو چین کا اس میں معاشی اثر رسوخ ہے۔ تھائی لینڈ کا سب سے بڑا
تجارتی شراکت دار ہے۔ بنکاک سے جنوب مغربی چین تک تیز رفتار ریلوے جیسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ کے ذریعے چین نے تھائی لینڈ میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ معاشی انحصار تھائی لینڈ کو چین کے ساتھ شراکتی تنازعات سے بچنے پر مجبور کرتا ہے۔ چین اور کمبوڈیا کی بات کریں، چین کمبوڈیا کی معیشت کا بنیادی ستون ہے، جو اس کی جی ڈی پی کا بڑا حصہ جو انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، ایکسپریس وے پر فنڈنگ کرتا ہے۔ ہم چین کے مبینہ طور پر چین فرار ہونے کی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کمبوڈیا کی سیاسی قیادت کے لیے ایک مضبوط بنا گیا ہے۔ فوجی تعاون کی اگر بات کریں، چین نے دونوں ممالک کو فوجی سازوسامان اور تدبیر فراہم کی ہے۔ کمبوڈیا کی فوج خاص طور پر چین سے جدید ہتھیاروں جیسے ڈرون اور آرٹلری پر انحصار کرتی ہے۔ تھائی لینڈ بھی چین سے فوجی ہارڈ ویئر جیسے VT-4 ٹینک خریدتے ہیں، لیکن اس کا انحصار امریکہ کے ساتھ زیادہ ہے۔ سفارتی کردار کی بات کریں، چین نے تنازع میں غیر جانبدار کردار کی پیشکش کی ہے، لیکن اس کا جو دونوں ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کی وجہ سے دونوں کی طرف ہے۔ چین آسیان کے ذریعے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس کی غیر مداخلت پالیسیاں براہ راست مذاکرات سے روکتی ہیں۔ چین کی بنیادی دلچسپی اپنے پروجیکٹ بے ادائی کی وجہ سے ہے، تاکہ اس کے پروجیکٹ متاثر نہ ہوں۔ سیاسی اثر رسوخ کی بات کریں، کمبوڈیا ہند سندھ اور ان کے بیٹے ہند مانیت کی قیادت چین کی حمایت پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ چین کی سرمایہ کار اشفاقی مہر نے کمبوڈیا کی قوم پرستانہ پالیسیوں کو تقویت دی ہے، جو سرحدی تنازع کو ہوا دیتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں سیاسی عدم استحکام کی اگر بات کریں تو چین کو ایک اہم شراکت دار کے طور پر مزید اہمیت دی۔ تھائی فوج کیمرا گروپ چین کی حمایت سے، تھائی فوج قدامت پرست گروپ چین کی حمایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علاقائی مقابلہ بازی کی بات کریں، چین اپنے اثاثوں کو جنوب مشرقی ایشیا میں بڑھانے کے لیے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا دونوں کو استعمال کرتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور بھارت جیسے حریفوں کے مقابلے میں۔ یہ تنازع چین کے لیے ایک موقع ہے وہ اپنے آپ کو خطے کے استحکام کے ضامن کے طور پر پیش کرے۔ آن لائن اسکیم کے اگر تنازع کی بات کریں، تھائی لینڈ کی جانب سے سرحدی علاقوں میں آن لائن اسکیم کی خلاف کریک ڈاؤن، جو مبینہ طور پر کمبوڈیا کی معیشت کا بڑا حصہ ہے، نے چین کو مشکل پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ چین اس اسکیم سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن تھائی لینڈ کے ساتھ تعلقات کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے، جس سے چین اس کا کردار پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ چین دونوں ممالک میں اپنا اثر رسوخ، معاشی سرمایہ کاری، فوجی تعاون، اشفاقی اثر کے ذریعے استعمال کرتا ہے اور کمبوڈیا کے ساتھ غیر تعلقات رکھتا ہے، لیکن تھائی لینڈ کے ساتھ بھی مضبوط معاشی شراکت داری کو اہمیت دیتا ہے۔ اس تنازع میں چین کی حکمت عملی خطے میں اپنا اثر رسوخ برقرار رکھتے ہوئے استحکام کو فروغ دینا ہے، لیکن اس کے دونوں ممالک کے قوم پرستانہ جذبات اور امریکی اثر رسوخ کے مقابلے میں توازن برقرار رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ امریکہ تھائی لینڈ کمبوڈیا تنازع کی بات کریں، سفارتی موقعوں امریکہ نے اپنے سفارتی موقعوں میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ امریکہ نے تنازع کے بننے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے 24 جولائی 2025 کو کہا کہ امریکہ شہریوں کے نقصان پر بہت زیادہ افسردہ ہے اور دونوں ممالک سے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے اور شہریوں کے تحفظ اور پرامن حل کی درخواست کرتا ہے۔ تھائی لینڈ کے ساتھ فوجی اتحاد کی بات کریں، امریکہ تھائی لینڈ کا دیرینہ اتحادی ہے اور اسے غیر نیٹو اتحادی کی حیثیت حاصل ہے۔ تھائی لینڈ میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی جو خطے میں ساز و سامان کی ترسیل کے لیے اہم ہے، اس تنازع میں ایک اہم فریق بناتی ہے۔ حالیہ برسوں میں تھائی لینڈ کا جھکاؤ چین کی طرف بڑھ رہا ہے، خاص طور پر معاشی اور فوجی تعاون کے حوالے سے، جس سے امریکی اثر رسوخ کمزور ہوا ہے۔ کمبوڈیا کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی اگر بات کریں، کمبوڈیا کی چین کے ساتھ طبی وابستگی کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ کمبوڈیا کی کیمرٹ سرز کی حکومت جو چین کی حمایت یافتہ ہے تو امریکی مفادات کے لیے چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ امریکی پابندی کی دھمکیوں نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ دونوں کو متاثر کیا ہے، جس سے خطے میں امریکی اثر رسوخ پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ علاقائی جیو پولیٹیکل مقابلہ بازی کی اگر بات کریں، یہ تنازع امریکہ اور چین کے درمیان وسیع تر جیو پولیٹیکل مقابلے کا حصہ ہے۔
کچھ تجزیہ نگاروں کے مطابق امریکہ اس تنازع کو چین کے اثاثوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ چین دونوں ممالک کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ایک سابق امریکی میرین جو پولیٹیکل تجزیہ کار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اس تنازع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ تقسیم کرو اوزائی کرو کی پالیسی کے تحت جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے اثاثوں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایکسپرٹ پوسٹ میں سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ امریکی سینٹرل ایجنسی CIA نے تنازع کو بھڑکانے میں کردار ادا کیا، حالانکہ اس کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس کام کے لیے امریکی کردار پر بات کریں، امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں حمایت کی، جس کی درخواست کمبوڈیا کے وزیر اعظم نمائند نے کی تھی تاکہ تھائی لینڈ کی جائیداد کو روکا جائے۔ تاہم امریکہ نے باہر ثالثی کی بجائے آسیان اور دونوں طرفہ مذاکرہ کے ذریعے تنازع کے حل پر زور دیا، جو اس خطے میں محدود باہر مداخلت کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشی اگر دباؤ کی بات کریں، امریکہ کی طرف سے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا پر 36% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی نے دونوں ممالک کی معیشتوں پر دباؤ ڈالا ہے، جو تنازع کو بڑھانے میں ایک بالواسطہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے دونوں ممالک چین کی طرف مزید جھکاؤ رکھتے ہیں، جس کی معاشی مشکلات میں ایک متبادل شراکت کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکہ کا کردار بنیادی طور پر حفاظتی ہے، جنگ بندی اور پرامن حل کی اپیلوں تک محدود ہے۔ تھائی لینڈ کے ساتھ اس کا فوجی اتحاد اسے ایک اہم فریق بناتا ہے، لیکن چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اور امریکی پابندیوں کی دھمکیوں نے اس علاقے کی ساکھ کو کمزور کیا ہے۔ مبصرین تنازع کو امریکہ چین تنازع کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن امریکی کردار زیادہ تر رد عمل پر مبنی ہے، نہ کہ فعال ثالثی پر۔ چین اور امریکہ کا مقابلہ اس تنازع میں معاشی، فوجی، سفارتی سطح پر واضح ہے۔ چین اپنے پروجیکٹس کے لیے دونوں بیاری معاشی طاقت معاورت دونوں ممالک پر اثر رکھتا ہے، جبکہ امریکہ کا فوجی اتحاد تھائی لینڈ کے ساتھ اسے برتری دیتا ہے، لیکن کمبوڈیا میں اس کا اثر محدود ہے۔ امریکی پابندیوں کی دھمکیوں نے چین کو معاشی طور پر جانبدار سفارتی پوزیشن سے اسے تنازع میں زیادہ لچک دیتی ہے۔ یہ مقابلہ جنوب مشرقی ایشیا میں دونوں طاقتوں کے سیدھا جیو پولیٹیکل ایجنڈوں کی عکاسی کرتا ہے۔ طریقے سوات پر جب ہم تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرزمین کو دیکھتے ہیں تو ہم عظمت، وراثت اور شناخت کی جنگ نظر آتی ہے۔ یہ تنازع صرف زمین یا مندر کا نہیں، بلکہ دونوں قوموں کے فخر، احساسات اور مستقبل کا مسئلہ ہے۔ فخر کا تقاضا ہے کہ دونوں صاحب ممالک امن، مذاکرات اور ثقافتی احترام کی روش اختیار کریں تاکہ جنوب مشرقی ایشیا کے اسباب پر جنگ کے بعد ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے۔